تصور کریں، اب سلطان سنجر ہیں، اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور حکمران، اور اب ایک ایسے بستر پر سو کر جاگتے ہیں جس کی حفاظت 1000 ایلیٹ سپاہی کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ریشمی چادر ایک طرف ہٹاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ ٹھنڈے فولاد سے ٹکراتا ہے۔ ایک چاندی کا خنجر فرش کے تختوں میں بالکل سیدھا گڑا ہوا ہے، جو آپ کے گلے سے ٹھیک 4 انچ کے فاصلے پر ہے۔ کسی محافظ نے قدموں کی چاپ نہیں سنی، کوئی دروازہ زبردستی نہیں کھولا گیا۔ خنجر کے دستے کے نیچے ایک پرچی موجود ہے جس پر لکھا پیغام آپ کا خون خشک کر دیتا ہے۔ اگر ہم سلطان کی خیر خواہی نہ چاہتے تو یہ خنجر فرش کے بجائے ان کے دل میں ہوتا۔ سونے کے کمرے میں مکمل بے بسی کا یہ لمحہ اقتدار کی تاریخ میں ایک خوفناک تبدیلی کا نشان بنا۔ جب پوری دنیا بڑی بڑی صلیبی جنگوں اور محاصروں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی، سلجوقیوں کی خفیہ درباری تاریخیں ایک ایسی سایہ ریاست کے بارے میں بتاتی ہیں جو بالکل مختلف اصولوں پر چلتی تھی۔ یہ آرڈر آف اسیسنس کا بلاوا تھا۔ انہیں کسی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں تھی، انہیں صرف ایک درست جگہ پر لگائے گئے خنجر سے پیدا ہونے والے نفسیاتی خوف کی ضرورت تھی۔ ایک پہاڑی علاقے کے چند پسماندہ لوگوں نے ایک بھی کھلی جنگ جیتے بغیر قرون وسطی کی عظیم ترین سلطنتوں کو یرغمال کیسے بنائے رکھا۔ بقا اور اذیت کی ان بھولی بصری کہانیوں میں غوطہ لگانے سے پہلے، اگر اب تاریخ کے پوشیدہ حقائق کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ 11ویں صدی میں سلجوقی سلطنت کا ایک ایسی فوجی مشین کے ساتھ غلبہ تھا جس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کچل دیا تھا۔ ان کے بھاری گھڑ سواروں نے فارس اور اناطولیہ کے میدانوں کو اپنے دشمنوں کے قبرستان میں بدل دیا تھا۔ وہ ایک سپر پاور کے طور پر کام کرتے تھے جن کا ماننا تھا کہ محض بڑی تعداد اور لوہے کی دیواریں ان کی بقا کی ضمانت ہے۔ حسن بن سبا نے اس سلطنت کو دور سے دیکھا۔ وہ ایک زبردست عالم تھے، ایک ایسا شخص جو ستاروں کی پیمائش کرتا اور سیاروں کی حرکت کا حساب لگاتا تھا۔ لیکن ان کی اصل دلچسپی خوف کی نفسیات میں تھی۔ حسن جانتے تھے کہ ان کے لوگ اسماعیلی شیعہ سلجوقی جنگی مشین سے براہ راست ٹکرا کر کبھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہیں ایک ایسے قلعے کی ضرورت تھی جو میدانوں کی منطق کو چیلنج کر سکے۔ انہوں نے اسے البرز کے پہاڑوں میں پایا، جو چٹان کی ایک نوکیلی لکیر تھی جسے الموت عقاب کی تعلیم کہا جاتا تھا۔ فوج کے بجائے حسن نے قلعے کے پہرے داروں کے پاس مبلغین بھیجے۔ وہ تلواریں نہیں لے گئے تھے بلکہ نظریات لے کر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سپاہیوں نے گورنر کے بجائے حسن کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جب حسن بالآخر قلعے کے دروازوں سے اندر داخل ہوئے تو قلعہ پہلے ہی اندر سے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ انہوں نے سابق گورنر کو 3000 سونے کے دینار ادا کیے اور ایک تیر چلائے بغیر چابیاں حاصل کر لیں۔ اب اس گروہ کے پاس اپنا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حسن بن سبا نے اس پہاڑی چوٹی کو ایک نئی قسم کی جنگ کی تجربہ گاہ میں بدل دیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھرتی کیا جنہوں نے سلجوقی پھیلاؤ کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ انہوں نے انہیں پس منظر میں گھل مل جانے، زبانی سیکھنے اور بہترین لمحے کے لیے مہینوں انتظار کرنے کی تربیت دی۔ ان مردوں کو فدائی کہا جاتا تھا، وہ جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ پہلے ہدف نے سیاسی منظرنامہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نظام المالک، جو سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم اور دماغ تھا، شاہی حرم کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ہجوم میں سے ایک شخص صوفی بزرگ کے لباس میں نمودار ہوا۔ وہ بھاگا نہیں، نہ ہی اس نے اپنا ہتھیار چھپایا۔ وہ سیدھا وزیر اعظم کی پالکی کے پاس گیا اور اس کے دل میں خنجر اتار دیا۔ قاتل اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور محافظوں کے ہاتھوں مارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ اس سرعام قتل نے حکمران طبقے میں ایک لہر دوڑا دی۔ اب دیواریں مضبوط نہیں لگتی تھیں، محافظ اب وفادار محسوس نہیں ہوتے تھے۔ اسی سینس نے ثابت کر دیا تھا کہ کوئی بھی ان کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ انہوں نے سلطنت کے ڈھانچے ہی کو اس کے خلاف استعمال کیا، سلطان کے اپنے محلات اور مساجد کو اپنی دہشت کے تھیٹر کے لیے سٹیج بنا لیا۔ جب سلجوقیوں نے جواب دینے کی کوشش کی تو انہیں احساس ہوا کہ دشمن کی کوئی فرنٹ لائن نہیں ہے جس پر حملہ کیا جا سکے۔ آپ انہیں گھڑ سواروں کے حملے سے شکست نہیں دے سکتے تھے۔ ہر بار جب سلجوق کسی مشتبہ اسیسن کو پھانسی دیتے تو وہ ایک نیا شہید اور درجنوں نئے رنگ روٹ پیدا کر دیتے۔
پہاڑی گروہ نے غیر متناسب جنگ کا کوڈ توڑ دیا تھا، اپنی چھوٹی تعداد کو ایک ایسے فائدے میں بدل دیا تھا جس نے 3 سلطنتوں کو مفلوج کر دیا۔ سلطان سنجر کے فرش پر موجود چاندی کا خنجر محض ایک دھمکی نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بادشاہوں اور فوجوں کی پرانی دنیا ختم ہو چکی ہے اور سائے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ مشرق کا سب سے خوفناک آدمی بننے سے پہلے حسن بن صبا ایک لائبریری والا لڑکا تھا۔ وہ رے شہر میں پلا بڑا جو جدید تہران کے قریب تجارت اور علم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس کے والد ایک سخت گیر عالم تھے اور نوجوان حسن نے اپنا بچپن جیومیٹری، فلکیات اور قانون پر ہر وہ تحریر پڑھنے میں گزارا جو اسے مل سکی۔ اس نے ایک انقلابی بننے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے ذہن کی طاقت سے کائنات کا ماہر بننا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرناک نظریات کا مرکز تھا۔ ایک دن حسن کی ملاقات اسماعیلی عقیدے کے ایک مبلغ سے ہوئی۔ شروع میں نوجوان عالم نے اس شخص کے دلائل کو ہنسی میں اڑا دیا، لیکن جتنا زیادہ انہوں نے بحث کی، حسن کو اتنا ہی احساس ہوا کہ اس کی روایتی تعلیم نے علاوت کی سمجھ میں ایک خلا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک شدید بیماری نے اس کی جان لینے کی کوشش کی اور اپنی صحت یابی کے بخار میں اس نے ایک عہد کیا، اگر وہ بچ گیا تو وہ خود کو اسماعیلی مقصد کے لیے وقف کر دے گا۔ حسن بن صبا نے اپنی تربیت مکمل کرنے کے لیے فاطمی خلافت کے مرکز قاہرہ کا سفر کیا۔ یہ 11ویں صدی میں کسی صوبائی شہر سے بڑے مرکز منتقل ہونے کے برابر تھا۔ قاہرہ سفید سنگ مرمر اور علمی جوش و خروش کا ایک چمکتا ہوا شہر تھا۔ حسن نے دار الحکمہ میں تعلیم حاصل کی جو تاریخ کے عظیم ترین تعلیمی مراکز میں سے ایک تھا۔ اس نے لسانیات، ریاضی اور دعویٰ کے فن میں مہارت حاصل کی، لیکن اس نے سنہری پردوں کے پیچھے چھپی سڑاند بھی دیکھی۔ فاطمی قیادت کمزور تھی جو اندرونی جھگڑوں میں الجھی ہوئی تھی۔ طاقتور فوجی کمانڈر بدر الجمالی کے ساتھ تصادم نے حسن کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا۔ اسے ایک جہاز پر بٹھا کر بھیج دیا گیا جہاں وہ بحیرہ روم میں جہاز کی تباہی سے بالآخر بچ نکلا۔ اس نے اسے اپنی ناکامی نہیں سمجھا بلکہ ایک نشانی سمجھا۔ اس نے فارس کے صحراؤں اور پہاڑوں میں آوارہ گردی کا ایک سفر شروع کیا جو تقریباً 1 دہائی تک جاری رہا۔ ان سالوں کے دوران وہ ایک سائے کی طرح رہا۔ وہ ایک عام مسافر عاجز استاد کے بھیس میں گاؤں گاؤں پھرتا رہا اور اس دوران اپنے پیروکاروں کا ایک خفیہ نیٹ ورک بناتا رہا۔ وہ صرف تبلیغ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ جاسوسی کر رہا تھا۔ وہ سلجوقی ڈھال میں ایک شگاف تلاش کر رہا تھا۔ آخرکار اس کی نظریں البرز کے پہاڑوں کی طرف مڑ گئیں۔ زیادہ تر فوجی رہنما ان چوٹیوں کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھتے تھے، ایسی جگہ جہاں رسد کے راستے ختم ہو جاتے اور فوجیں ٹھٹھر کر مر جاتیں۔ حسن نے اسے ایک پناہ گاہ کے طور پر دیکھا۔ اس نے قلعہ الموت کو اپنے عظیم تجربے کے لیے بہترین جگہ قرار دیا۔ یہ قلعہ ایک تنگ پہاڑی پر واقع تھا جو سطح سمندر سے تقریباً 7000 فٹ بلند تھا۔ وہاں پہنچنے کا راستہ صرف ایک تنگ پگڈنڈی تک محدود تھا جس کا دفاع 2 آدمی 100 کے خلاف کر سکتے تھے۔ الموت پر قبضہ آہستہ آہستہ کی جانے والی سب ورژن کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ حسن نے تلوار کے ساتھ دروازوں پر حملہ نہیں کیا، اس کے بجائے اس نے اپنے سب سے زیادہ بااثر پیروکاروں کو قریبی وادیوں میں بھیجا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کی فصلوں میں مدد کی اور بچوں کو پڑھایا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کر لیا کہ قلعے کا سلجوقی گورنر ایک غیر ملکی ظالم ہے، پھر اس کے مبلغین نے خود قلعے کے پہرے داروں پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے رشوت نہیں دی، انہوں نے مقصد کا احساس دلایا۔ 1090 تک الموت کے گورنر کو احساس ہوا کہ وہ اپنے ہی گھر میں قیدی ہے۔ اس کے دروازے پر کھڑا ہر محافظ، اسے کھانا کھلانے والا ہر خادم، خفیہ طور پر قریبی گاؤں کے سائے میں رہنے والے اس عالم کے نام اپنی جان وقف کر چکا تھا۔ جب حسن بن صبا بالآخر پہاڑی راستے پر چل کر دروازوں سے داخل ہوا تو اسے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بس بیٹھ گیا اور گورنر سے کہا کہ یہ قلعہ اب اس کا نہیں رہا۔ گورنر نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کے اپنے آدمی اس کی مدد کے لیے انگلی تک نہیں اٹھائیں گے۔ حسن نے اس شخص کو 3000 سونے کے دینار کی بھاری رقم دے کر جانے کی اجازت دی، ایک ایسا عمل جس نے ثابت کیا کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنی بات کا پکا ہے۔ الموت میں قدم رکھنے کے بعد حسن نے اپنی زندگی کے باقی 35 سالوں میں کبھی قلعہ نہیں چھوڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا جو علمی نوشتوں اور نقشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک لکڑی کی میز سے ایجنٹوں کے عالمی نیٹ ورک کی قیادت کی۔
اس نے نظم و ضبط کا ایسا سخت کوڈ قائم کیا کہ اس نے اپنے ہی بیٹوں کو معمولی خلاف ورزیوں پر سزائے موت دے دی تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ تنظیم کے قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس نے پہاڑ پر موجود پتھروں کے ڈھیر کو ایک ایسی خود مختار ریاست میں بدل دیا جس کی کوئی سرحد، کوئی ٹیکس اور کوئی فوج نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے بادشاہوں کی تقدیر اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کی قیادت میں الموت ایک قلعے سے بڑھ کر ممنوعہ علوم کی ایک یونیورسٹی بن گیا۔ جب باقی دنیا پہلی صلیبی جنگ کی افراتفری میں ڈوب رہی تھی، الموت کے رہنے والے ستاروں کا مطالعہ کر رہے تھے اور چھپے ہوئے خنجر کے فن کو نکھار رہے تھے۔ حسن بن صبا نے جان لیا تھا کہ اصل طاقت زمین پر قبضہ کرنے سے نہیں آتی، بلکہ ان لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنے سے آتی ہے جو اس زمین پر چلتے ہیں۔